السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں یہ بات بھول گئی تھی کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، جو اپنے ماں باپ کو خوشی نہیں دیتے، وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اپنے ماں باپ کے فیصلوں کے خلاف جا کر وہ سب کچھ حاصل کر لوں گی جس کی میں ہمیشہ سے خواہش کرتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی میرے وجود میں ایک خلا باقی رہ جائے گا جسے پر کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا، اور اس خلا کو بھرنے کے لیے مجھے جو سہارے ملیں گے وہ سہارے بھی اندر سے کھوکھلے ہوں گے اور محدود مدت تک ہی میرے کام آئیں گے۔ اس کے بعد ایک لمبی تنہائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہ جائے گی۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، انہوں نے مجھے نازوں میں پالا تھا، میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ میری امی ہر وقت میرے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف رہتی تھیں۔ تقریباً ہر ہفتے ہی میرے لیے پیارا جوڑا بنایا جاتا اور میرے لیے چوڑیاں خرید کر لائی جاتی تھیں۔ میرے بڑے بھائی بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں ہر کسی کی ہی لاڈلی تھی۔ اگر میں یہ کہتی کہ میں تمام گھر والوں کی آنکھ کا تارا تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا، لیکن مجھے ایک چیز سے مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھی کہ میرے گھر کا ماحول بہت مذہبی تھا۔ یہ تمام جوڑے اور یہ چوڑیاں اور یہ سنگھار سب کچھ مجھے صرف اور صرف گھر میں ہی کرنے کی اجازت تھی۔ گھر کے باہر میں یہ سب کچھ پہن کر نہیں جا سکتی تھی، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ تنگ کرتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ گھر کے اندر یہ سب پہننے کا کیا فائدہ جب کوئی اور انسان دیکھ ہی نہ سکے۔ میری یہ سوچ اکثر امی کو پریشان کر دیتی تھی، اور وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہتی، ابھی اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھو، جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو یہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے کرنا، اور اگر تمہیں اجازت دے تو باہر بھی یہ سب کر لینا، لیکن ابھی تم اپنے ابا کے گھر پر موجود ہو، تمہارے ابا کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ ابا کے خلاف جانے کے بجائے ان کی باتوں کو ماننا سیکھو۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی میں ناشکری تھی۔ میری ہمیشہ سے یہی خواہش رہتی تھی کہ اپنی کلاس کی باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی سنگھار کر کے جاؤں، لیکن میرے پاس میک اپ کے نام پر کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ میری بڑی بہن جو شادی شدہ تھی وہ اکثر مجھے لپسٹک پہنا دیا کرتی تھی، لیکن اس بار بھی مجھے اپنے ابا سے باتیں سننے کو ملتی تھیں، اور اسی وجہ سے میری اکثر امی سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھار تو میں امی کو یہ بھی دھمکی دیتی تھی کہ اگر تم لوگ مجھ پر اسی طرح سے سختی کرتے رہے تو ایک دن میں گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ جب میں نے یہ بات مسلسل کی تو ایک دن امی بیٹھ کر رونے لگی۔ امی کو پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں تیزی سے امی کے پاس گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے۔ امی، میں نے تو مذاق کر رہی تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، مجھ سے اس طرح کا مذاق بھی نہ کیا کرو، تمہیں نہیں پتا مجھے تم سے کتنی محبت ہے، اور جب تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ قبولیت کے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات سچ ہو جائے۔ لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہارے بھائی تو تم پر فخر کرتے ہیں، تمہارا باپ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور اسے یقین ہے کہ اس کی عزت کو تم کبھی بھی پامال کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ باہر کی عورتوں سے سیکھنے سے اچھا ہے کہ تم اپنے گھر میں اپنی بہنوں کی مثالیں لے لو۔ تمہاری بہنوں نے ساری زندگی سادگی سے گزار دی، اور اب دیکھو ان کی قسمت کتنی اچھی ہے، انہیں اتنے محبت کرنے والے شوہر ملے ہیں۔ نہ صرف وہ ان کا خیال رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں گھر سے باہر نکل کر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا بھی حق ہے۔ لیکن تمہاری بہنوں نے آج تک اپنے باپ کی تربیت پر آنچ نہیں آنے دی، اور اتنی آزادی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی آزادی کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ امی جب یہ سب کچھ کہہ کر خاموش ہوئیں تو میں نے امی کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے
اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، امی آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں، میں کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے امی کی یہ بات کرنی چھوڑ دی، مگر میرے دل میں ابھی بھی یہ خواہش موجود تھی کہ مجھے بھی مکمل طور پر آزادی ملے اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ اس بات کا اظہار میں اکثر اپنی دوست کے سامنے بھی کرتی تھی۔ میری دوست اکثر میری باتیں سن کر پریشان ہو جاتی اور مجھے کہتی کہ تمہاری باتوں سے مجھے بغاوت کی بو آتی ہے، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم ایک دن اپنے گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گی اور تمہیں اس پر ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ اپنے دوست کی بات سن کر اس وقت تو میں نے اسے خاموش کروا دیا اور اسے کہا تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی اپنے والدین کو اپنی وجہ سے شرمندہ نہیں کر سکتی۔ لیکن بعد میں جب میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ سب کچھ سوچتی تو مجھے یہ برا نہیں لگتا تھا۔ میرے مطابق ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق تھا، اور اس حساب سے جب میں یہ سب کچھ سوچتی تو مجھے گھر سے چلے جانا ہی ٹھیک لگتا تھا۔ ایک دن میری زندگی میں تبدیلی آ گئی، ایسی تبدیلی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ دراصل دوپہر کا وقت تھا، میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ ان دنوں میرے پیپرز ہو رہے تھے، اس وجہ سے جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میری دوست مجھ سے پہلے ہی چلی گئی تھی، اس لیے اس وقت میں اکیلی ہی تھی۔ ابھی میں گلی کے کونے پر ہی پہنچی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ لڑکا ہمارے محلے کا سب سے خوبصورت لڑکا تھا۔ تمام لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور اس کا اکثر ذکر کیا کرتی تھیں۔ میں نے آج سے پہلے اسے صرف دور سے ہی دیکھا تھا، کبھی بھی اس سے بات کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں ویسے بھی لڑکوں سے دور رہنا ہی پسند کرتی تھی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے والد اس معاملے میں مجھ پر بہت سختی کرتے تھے اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر کسی دن میں پکڑی گئی تو مجھے بہت زیادہ مار پڑے گی۔ مگر آج جب اس لڑکے نے مجھے آواز دی تو میں بے ساختہ ہی رک گئی۔ اپنے ٹھہر جانے پر میں خود بھی حیران رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب آیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک خط اٹھا رکھا تھا۔ اس نے تیزی سے وہ خط میرے حوالے کیا اور کہنے لگا، اس نے میرے دل کا پیغام ہے، میں یہ پیغام تمہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر میں چاہتا تو تم سے یہ بات زبانی کلامی بھی کہہ سکتا تھا، مگر مجھ میں اتنی ہی ہمت نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے چہرے پر مجھے انکار کرو۔ اگر تم میرا یہ پیغام قبول کر لو تو کل مجھ سے اسی وقت یہاں پر آ کر ملنا اور مجھے یہ خط واپس کر دینا۔ لیکن اگر تمہیں اس سے اختلاف ہو تو کل پھٹے ہوئے خط کے ٹکڑے یہیں پر پھینک جانا، میں سمجھ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے وہ خط اپنی کتابوں میں چھپا لیا۔ اپنی اس قدر جرت پر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ جس طرح سے میری تربیت ہوئی تھی اس کے مطابق تو مجھے چاہیے تھا کہ میں یہ خط اس کے منہ پر ماروں اور اس سے نہایت ہی سخت لہجے میں بات کر کے اسے دوبارہ اپنے پیچھے آنے سے منع کروں، مگر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور خاموشی سے اس سے خط پکڑ لی۔ شاید میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں چور چھپا ہوا تھا۔ وہ خط لے کر میں تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میری امی نے جب میرے چہرے کو لال دیکھا تو پریشان ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا ہو گیا ہے، تمہارا چہرہ کیوں لال ہے، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بغیر انہیں کچھ کہے تیزی سے کمرے کے اندر چلی گئی، اور یہاں سے ہی میں نے بربادی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ وہ پوری رات میں اس خط کے بارے میں سوچتی رہی اور مسکراتی رہی۔ اس خط میں لڑکے نے مجھ سے محبت کا اعتراف کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں اسے باقی تمام لڑکیوں سے منفرد لگتی ہوں۔ جب سے اس نے مجھے دیکھا ہے وہ میری محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ چونکہ پہلی بار میں کسی لڑکے سے یہ باتیں سن رہی تھی، اس لیے مجھے یہ باتیں بہت ہی اچھی لگ رہی تھیں۔ اس وقت میں یہ بھول گئی تھی کہ کلاس میں جو لڑکیاں اس کے بارے میں بات کرتی ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ لڑکا پیارا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نمبر کا لوفر انسان ہے اور یہ کسی بھی لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔
تقریباً پورے محلے کی لڑکیوں کا ہی اس کے ساتھ چکر ہے۔ ابھی میرے ذہن میں صرف اور صرف یہ بات گھوم رہی تھی کہ میں اسے باقی تمام لڑکیوں سے منفرد لگتی ہوں اور اسی وجہ سے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ پوری رات میں اس بارے میں غور و فکر کرتی رہی اور اسی وجہ سے میں پوری رات نہیں سو پائی اور صبح سوئے بغیر ہی اٹھ گئی۔ میری آنکھیں نیند سے لال تھیں۔ امی نے جب میری آنکھوں کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، لڑکی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان دنوں تمہاری صحت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اگر ابھی تمہاری طبیعت خراب ہے تو تم گھر پہ ہی رک جاؤ۔ امی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہا کہ آج تو میں چھٹی کر ہی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے باہر قدم نکالتی، اچانک ہی مجھے امی کی آواز سنائی دی، مگر آج تو تمہارے پیپر کی چھٹی ہے، پھر تم اسکول کیوں جا رہی ہو؟ امی کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ آج میری واقعی چھٹی تھی۔ میں اس لڑکے کے چکر میں یہ سب کچھ بھول ہی گئی تھی۔ میں گھر تو بالکل بھی نہیں رکنا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی ایک بار میں گھر میں ٹھہر گئی تو دوبارہ مجھے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بہانہ بناتی، اچانک میری دوست وہاں پہ آ گئی اور میری امی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آنٹی دراصل میں آپ کی بیٹی کو آج اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے میں ریاضی میں کتنی زیادہ کمزور ہوں اور کل ریاضی کا پیپر ہے۔ آپ سارا کو میرے ساتھ چلنے کی اجازت دے دیں۔ سارا مجھے پیپر کی تیاری کروائے گی۔ ہمارے گھروں کے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے میری امی نے خوشی خوشی مجھے جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ ہی امی نے مجھے احتیاط کرنے کا کہا کیونکہ اس کے گھر میں جوان بھائی بھی موجود تھے۔ میں خوشی خوشی اس کے ساتھ باہر نکلی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، خیر تو ہے؟ آج کیوں تمہارا چہرہ اتنا زیادہ چمک رہا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے اپنی کتاب سے وہ خط نکالا اور اس کے حوالے کر دیا۔ پہلے تو وہ خط کو دیکھ کر حیران ہوئی، پھر جیسے جیسے وہ خط کو پڑھتی گئی اس کا چہرہ غصے سے لال ہوتا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خط کو پھاڑتی، میں نے تیزی سے خط اس سے لے لیا اور اسے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، یہی سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے، کہیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی جو اس ذلیل انسان کا خط ابھی تک اپنے پاس رکھے بیٹھی ہو؟ اسے جلدی سے پھاڑو اور اس انسان سے اپنی جان چھڑواؤ۔ میں یکدم ہی خاموش ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا بات کروں۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ پریشانی سے کہنے لگی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس انسان سے مزید بات کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اب کہ میں نے گردن جھکا دی، اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگی، تم فی الحال میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں وہاں پر جا کر تمہیں اچھی طرح سمجھاتی ہوں اور پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ تمہارے دماغ کے بارے میں مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس میں کچرا بھرا ہوا ہے۔ اب سے تم صرف یہی کرو گی جو میں کہوں گی، کیونکہ جب تمہارا کچھ کرنے کا وقت تھا تب تم خاموشی سے کھڑی رہی اور اس سے خط لے کر گھر آ گئی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ جب میں اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو میرا سامنا اس کے سب سے بڑے بھائی سے ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ اس کا بھائی مجھ میں دلچسپی لیتا ہے۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتا تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، جبکہ میں نے تیزی سے گردن جھکا دی۔ یہ انسان مجھے ہرگز پسند نہیں تھا کیونکہ یہ حد سے زیادہ شریف تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، جبکہ مجھے ایسے لوگ پسند تھے جو باتونی ہوں، جو ہنسی مذاق کرنا جانتے ہوں۔ میں نے اس کے بھائی کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ صرف اور صرف ہلکا سا مسکراتا تھا، اور وہ بھی جب وہ مجھے دیکھتا۔ مجھے یہ ایک نمبر کا سڑیل اور کھڑوس شخص لگتا تھا، اسی وجہ سے میں اس سے دور بھاگتی تھی۔ میں تیزی سے اپنے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سمجھاتی ہوئی کہنے لگی، دیکھو وہ لڑکا تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تم بہت اچھی اور نیک اور پاک لڑکی ہو، تمہیں تمہاری جیسا شریف اور نمازی لڑکا ملنا چاہیے۔ اس جیسے برے لڑکے کو بالکل بھی حق نہیں ہے کہ اسے تم جیسی
اتنی پیاری اور خوبصورت لڑکی ملے، تم اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے بےچارگی سے دیکھا اور کہا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کروں؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے اس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگی، میں تم سے پہلے بھی بہت ساری لڑکیوں کو دیکھ چکی ہوں، وہ لڑکیاں بھی اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ محبت نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف کشش ہوتی ہے، جو کہ پہلی ملاقات میں ہمیں کسی اجنبی انسان میں دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ہم ان سے باتیں کرتے ہیں، انہیں جانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کشش بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اس جیسے گھٹیا انسان کو جاننے کی بھی کوشش کرو۔ میں اس کی باتیں بہت خاموشی اور غور سے سن رہی تھی، لیکن وہ میرے دماغ پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ میرا دماغ اس بات کو صرف اور صرف ایک ہی چیز میں اٹکا ہوا تھا کہ میں نے کسی طرح سے اس انسان سے بات کرنی ہے اور اس کے بارے میں جاننا ہے کہ کیا وہ واقعی اتنا ہی برا انسان ہے جتنا لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایتی لڑکیوں کی طرح میں بھی یہ سوچنے لگی کہ میں اسے ایک اچھا انسان بنا دوں گی، لیکن میں یہ بات بھول گئی تھی کہ ایک انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی مجھے اس بارے میں سمجھاتی رہی، لیکن جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو مجھے راستے میں وہ دوبارہ سے مل گیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے رجسٹر سے وہ خط نکالا اور اس لڑکے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے تمہارا پیغام قبول ہے۔ اس کے بعد میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی، اور پھر اس کے بعد میری اس لڑکے کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ اب بات چیت ملنے کی حد تک بڑھ چکی تھی۔ اب تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں گھر سے چھپ کر اس سے ملنے کے لیے جاتی تھی۔ ملنے کے لیے ہم نے شہر سے تھوڑے ہی فاصلے پر قدرے ویران جگہ کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ وہاں پر بہت ہی کم لوگ آتے جاتے تھے۔ وہاں پر ہم گھنٹوں بیٹھتے رہتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ مجھے اس کی اب اتنی زیادہ عادت ہو گئی تھی کہ اب اس کے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دوسری جانب جب میں اس کے رویے کو دیکھتی تھی تو مجھے تکلیف محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اتنا وقت نہیں دیتا تھا جتنے وقت کا میں اس سے مطالبہ کرتی تھی۔ اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا جب وہ ہفتے میں صرف ایک بار مجھ سے ملتا تھا۔ اس دوران بھی وہ صرف اور صرف مجھ پر تنقید کرتا رہتا تھا۔ ہر بار ہی اس کی بات اسی پر ختم ہوتی تھی کہ مجھے ماڈرن لڑکیاں بہت پسند ہیں، تم جیسی روایتی لڑکیوں میں میری دلچسپی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں جو اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی، اس کے منہ سے جب اس طرح کی باتیں سنتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اکثر تو میں اس کی منتیں کرتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر وہ اب جان بوجھ کر مجھ سے اس طرح کی باتیں کرنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے تکلیف دینا چاہ رہا ہو، اور اب وہ یہ چاہتا ہو کہ میں خود ہی اسے چھوڑ کر چلی جاؤں۔ میرے لیے یہ سب کچھ سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر ان دنوں میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن میرے بھائی نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، اور وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس لڑکے کی منتیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی میرے بھائی کی موٹر بائک قریب آ کر رکی۔ جب میں نے بھائی کو پہچانا تو مجھے لگا ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ وہ بھی میرے بھائی کو پہچان گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا، میرے بھائی نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ میرے بھائی نے اسے اتنا زیادہ پیٹا تھا کہ اس کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس کے بعد میرا بھائی مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گھر واپس لے کر آ گیا۔ میرے بھائی نے موٹر بائک بھی وہیں پر چھوڑ دی تھی۔ آج میرے بھائی کے لہجے میں میرے لیے بالکل بھی پیار نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے ہاتھوں میں شفقت تھی، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف غصہ تھا اور بے بسی تھی۔ شاید انہیں مجھ سے اس حرکت کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے گھر آ کر مجھے میری ماں کے قدموں میں پھینکا
اور انتہائی نفرت سے کہنے لگے، اپنی اس لاڈلی سے پوچھو یہ اس وقت کہاں پر تھی؟ امی نے مجھے میرے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگیں، خدا کے لیے اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا جسے سننے کے بعد میں دوبارہ کچھ بھی سننے کے قابل ہی نہ رہوں۔ اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور امی کے گلے لگ کر کہنے لگی، امی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی امی نے مجھے خود سے الگ کر دیا اور میرے بھائی سے کہنے لگیں، تم خود ہی بتاؤ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ امی کا لہجہ یکدم ہی سخت ہو گیا تھا۔ بھائی نے جب اسے بتایا کہ میں محلے کے سب سے آوارہ لڑکے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی تو امی کی طبیعت اچانک ہی خراب ہونے لگی۔ ان کی طبیعت خراب ہوتا دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں امی کے قریب جاتی اور انہیں سنبھالتی، بھائی نے مجھے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور مجھے کہنے لگے، خبردار جو تم نے ان کے قریب بھی آنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ امی کو اسپتال لے گیا۔ تقریباً 3 دن تک امی اسپتال میں ہی رہیں۔ جب امی واپس آئیں تو ان کی حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ اس دوران بھائی نے ایک اور فیصلہ کیا۔ بھائی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد میرا نکاح میری دوست کے بھائی کے ساتھ کر دے گا۔ میں نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے کہنے لگیں، خدا کے لیے ہماری عزت رکھ لو، ہم پر احسان کر دو۔ وہ بہت ہی شریف اور دیکھا بالا بچہ ہے، وہ تم سے بہت محبت بھی کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ ابھی ویسے بھی اس بات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا۔ اس طرح تماشا کر کے اپنے آپ کے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو۔ دراصل بھائی اور امی نے وہ بات آپس میں ہی سنبھالی تھی اور ابا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے بھی شکر کا سانس لیا، ورنہ ابا کے سوالات کا جواب دینا میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا۔ اماں نے جب ایک دم سے میرے نکاح کا شوشہ چھوڑا تو ابا بھی تشویش زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، ارے کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی اسے 2 جماعتیں اور پڑھنے دو، پھر اس کا نکاح کر دیں گے۔ لیکن امی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ امی نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کروا دیا کہ بیٹی کی ذمہ داری ہے، جتنی جلدی ادا کر دو اتنا ہی بہتر رہے گا۔ لیکن ان دنوں میرے دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا۔ میں بس چاہ کر کسی طرح سے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل جانا چاہتی تھی، کیونکہ میرے خواب بہت بڑے تھے اور جس طرح کا ماحول مجھے ملا ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ اس دوران میں کبھی بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گی۔ اور یوں اس طرح رات کے اندھیرے میں اپنے ماں باپ کی عزت کو اچھال کر میں گھر سے بھاگ گئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ راستے میں ہی میری ملاقات ایک نیک انسان کے ساتھ ہو گئی۔ وہ انسان نہ صرف دکھنے میں خوبصورت تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھا اور سلجھا ہوا بھی تھا۔ اس نے نہ صرف میری مدد کی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے گھر پر پناہ دینے کا بھی وعدہ کیا، اور یوں میں اس کے ساتھ ہی اس کے گھر میں رہنے لگی۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے وہ انسان اچھا لگنے لگا، چونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے نامحرم تھے، اور 2 نامحرموں کو ایک ساتھ ایک گھر میں رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے ایک دن اس نے مجھ سے نکاح کی پیشکش کر دی، جسے میں نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ وہ شہر میں نوکری کرتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر آ کر مجھے مکمل آزادی مل جائے گی۔ میرا شوہر صبح کام پر چلا جاتا اور اس کے پیچھے میں گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ میری دوستی محلے کی ایک عورت کے ساتھ ہو گئی تھی جو حد سے زیادہ ماڈرن تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بھی فیشن کرنے کا دل کرتا تھا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی میں بھی اپنے لیے لباس بناتی تھی۔ ان میں سے کچھ لباس ایسے بھی تھے جو باہر پہننے کے لیے موزوں نہیں تھے۔ میں نے جب ایک بار وہ لباس اپنے شوہر کے سامنے پہنا تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس طرح کا لباس پہننے سے منع نہیں کرتا، تم گھر میں یہ لباس بے شک پہنو، لیکن گھر سے باہر اس طرح کا لباس پہننے سے احتیاط کرنا، کیونکہ یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی کوئی بھی بات بری نہیں لگتی تھی، لیکن جب وہ مجھ پر روک ٹوک کرتا تھا تو نہ جانے کیوں مجھے اپنے ماضی کی یاد آ جاتی تھی
اور مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہونے لگتی تھی۔ ایک دن میں محلے کی اسی عورت کے ساتھ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی۔ چونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اسی وجہ سے لوگ رک رک کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ مال میں زیادہ تر امیر لڑکے ہی گھوم رہے تھے۔ جب میں اپنے چہرے پر ان لوگوں کی نظروں کی تپش محسوس کرتی تو نہ جانے کیوں مجھے خوشی محسوس ہوتی۔ ابھی میں ایک دکان کے سامنے کھڑی کپڑے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی میرے پاس آیا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ کافی ماڈرن معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ انتہائی معزز انداز میں کہنے لگا کہ وہاں پر ہماری شوٹنگ چل رہی ہے، کیا آپ ہمارے لیے ماڈلنگ کرنا پسند کریں گی؟ اس کی بات سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری تو مراد پوری ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اس طرح سے میرا شوق پورا ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور اپنے شوہر کو میسج کر کے کہا، اگر کبھی مجھے ماڈلنگ کی آفر آئے تو میں کیا کروں؟ چند ہی لمحوں بعد مجھے اس کا جواب موصول ہوا۔ اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تم نے یہ سب کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ مگر ابھی وہ یہاں پر موجود نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا اور تیزی سے ان لوگوں کی طرف بڑھ گئی۔ دراصل وہاں پر کسی برانڈ کی مشہوری ہو رہی تھی۔ کیمرے کے سامنے آنے کا تو مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ تمام پوز جو میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر تنہائی میں بناتی تھی، اب میں بہت سارے کیمروں کے سامنے بنا رہی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ماڈلنگ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے اچھی خاصی رقم دی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی آفر کی کہ میں ان کے دوسرے برانڈ کے لیے بھی کام کروں اور وہ مجھے اس کی اچھی خاصی رقم دیں گے۔ میں نے دیکھا اس وقت ایک بہت ہی موٹی رقم میرے ہاتھ میں موجود تھی اور یہ تمام پیسے میرے اپنے تھے۔ ان پیسوں کو دیکھ کر مجھے زیادہ پیسے کمانے کا لالچ ہوا اور اس کے ساتھ یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ میں بھی ایک دن دوسری ماڈلز کی طرح بہت زیادہ مشہور ہو جاؤں گی۔ ہر اشتہار پر صرف میری ہی تصویر ہوگی، سب لوگوں کی زبانوں پر صرف میرا ہی نام ہوگا۔ میں وہیں بیٹھ کر سپنے دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد محلے کی وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، چلو اب جلدی سے گھر واپس چلو، تمہارے شوہر کی واپسی کا وقت ہو گیا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم گھر واپس پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا میرا شوہر پہلے سے ہی گھر پر موجود تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کہاں پر تھی؟ میں نے اسے کہا پڑوسن کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ اس نے بیگ میں جب اتنے سارے جوڑے دیکھے تو مجھے کہنے لگا، میں نے تمہیں کبھی اتنے زیادہ پیسے نہیں دیے، تمہارے پاس یہ سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اس کی بات سن کر میں یکدم ہی خاموش ہو گئی اور پھر یہ بہانہ بنا دیا کہ وہاں پر مجھے اپنی ایک خالہ مل گئی تھی۔ چونکہ ہم لوگ کافی عرصے بعد ملے تھے، اس لیے نہ صرف انہوں نے مجھے جوڑے خرید کر دیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے پیسے بھی دے دیے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ تمہاری خالہ تم سے اچھے طریقے سے ملی، کیونکہ جس طریقے سے تم گھر سے بھاگ کر آئی تھی اس لحاظ سے تو انہیں تمہیں دیکھ کر چہرہ پھیر لینا چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے زندگی میں پہلی بار مجھے طعنہ دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یقیناً اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس لیے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید تم نے میرے انکار کرنے کے باوجود بھی ماڈلنگ کر لی ہے، کیونکہ آج کل تو یہ بات بہت ہی آسان ہے اور تم جیسی خوبصورت اور پیاری لڑکی کے لیے یہ تو کوئی مشکل چیز ہی نہیں۔ کسی بھی مال میں جاؤ تو وہاں پر پہلے سے ہی لوگ موجود ہوتے ہیں جو خوبصورت لڑکیوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا شوہر ٹھیک بات کر رہا تھا۔ میں اس سے نظریں چرانے لگی اور پھر اس کے بعد 3 دنوں کے بعد دوبارہ سے مجھے ایک کمپنی کی طرف سے کال آئی جو مجھے اپنے اشتہار کے لیے بلا رہے تھے۔ اب تصویریں کھنچوا کر میں تنگ آ چکی تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں ریمپ پر واک کروں۔ اس بارے میں جب میں نے ایک آدمی سے بات کی تو وہ کھل کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں بھی تم سے پہلے اسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ شاید تم میرا یہ مطالبہ ماننے سے
انکار کر دو گی؟ میں نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا کہ اب میں کسی بھی قسم کے مطالبے سے انکار نہیں کروں گی، کیونکہ اب میں وہ سب کچھ کر رہی ہوں جس کا مجھے بچپن سے شوق تھا اور جسے کرنے کے لیے میں اپنے گھر سے بھاگی تھی۔ وہ حیران رہ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، واقعی تم اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے کہا، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، گھر سے بھاگنے کے باوجود تمہیں اتنا اچھا اور پیار کرنے والا شوہر ملا ہے، اور اب تمہیں ہر طرف سے آفرز بھی آ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی عورت کی قسمت ہو تو تمہارے جیسی ہو۔ اس کی بات سن کر میں کھل کر مسکرانے لگی، لیکن دل میں کہیں مجھے بہت درد بھی ہوا، کیونکہ یہ تمام کام میں تو اپنے شوہر سے چھپ کر رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس دن اسے پتہ چلے گا اس دن اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ دن کبھی بھی نہ آئے اور اسے اس بارے میں کبھی بھی کچھ پتہ نہ چلے، مگر میں یہ بات بھول گئی تھی کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جھوٹ کو جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کرو، یہ ایک دن ضرور سامنے آ جاتا ہے۔ وہ بھی معمول کی طرح ایک دن تھا۔ میں مال میں تھی اور ایک مخصوص لباس پہنے اس کی تشہیر کر رہی تھی کہ اچانک ہی میرا شوہر وہاں پر آ گیا۔ اپنے شوہر کو میں نے پہچان لیا تھا، مگر میں اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اچانک وہ میری طرف بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ اس نے خاموشی سے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا۔ گھر پہنچنے تک اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی۔ وہ صرف سامنے دیکھ رہا تھا اور اس وقت بہت ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے، میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کو اس طرح سے روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں تیزی سے اس کے پاس بڑھی۔ میں اسے خاموش کروانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، تمہیں ایسی کون سی کمی تھی جو تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا؟ میں نے اسے کہا، مجھے بچپن سے ہی یہ سب کرنے کا شوق تھا اور اسی سلسلے میں ہی تو میں اپنے گھر سے بھاگی تھی۔ اس نے بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تم پر احسان کیا اور تمہیں میری شکل میں ایک شوہر سے نواز دیا جو نہ صرف تمہاری عزت کرتا تھا بلکہ تم سے وہ خود محبت بھی کرتا تھا، لیکن تم نے میری محبت کی قدر نہیں کی، بلکہ تم نے جان بوجھ کر وہ کام کیا جس سے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ تم خود ہی سوچو، اگر معاشرے کے لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا کہ میری بیوی ماڈلنگ کرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے اشتہاروں کے لیے کام کرتی ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی بے دردی سے کہا، اگر تمہیں معاشرے سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو تم مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے میرا اپنا دل بھی کانپا تھا، لیکن اب میں اپنے شوق سے کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ بڑی مشکل سے میں یہاں پر پہنچی تھی اور اب میں دوبارہ لوٹ کر اپنی پچھلی زندگی کی طرف نہیں جا سکتی تھی۔ اس زندگی سے میں بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میرا شوہر چند لمحوں کے لیے تو میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، مگر اب میں تمہیں یہ سب کرنے سے روکوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس سب کو اپنی ضد بنا لیا ہے اور تمہاری ضد اب میں توڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے بند کرنے والا ہے۔ میں نے اسے 2 منٹ آزاد کرنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی اس نے میرا بازو چھوڑا، میں بھاگتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور میں نے چھری اٹھا لی اور اپنی نبض پر رکھ لی۔ یہ سب دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اسے دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم نے ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گی۔ میں اس وقت ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ مجھے پاگل پن کا اچانک ہی دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے دوبارہ ماڈلنگ نہ کی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ میں نے اپنا سب کچھ ماڈلنگ کو ہی سمجھ لیا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔
وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا اور پلک جھپکے بغیر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ کہا کہ میں تمہیں صرف اور صرف 2 منٹ دیتی ہوں۔ اگر 2 منٹ کے اندر اندر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اپنی نس کاٹ لوں گی۔ وہ دوبارہ سے اٹھا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے چھری پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ میں بھول گئی تھی کہ نہ صرف وہ میرا محسن ہے بلکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرا خیال رکھنے والا انسان ہے۔ اس وقت مجھے صرف یہ یاد آ رہا تھا کہ میں نے صرف اور صرف اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ جب میں نے زیادہ ضد کی تو اس نے مجبور ہو کر 3 بول دیے۔ میں نے جلدی سے چھری سائڈ پر پھینک دی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے طلاق دے کر میرا شوہر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور کھل کر مسکرانے لگی۔ اس دوران میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی اس آزادی پر میں رونا دھونا مچاؤں یا خوشی مناؤں۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ یہ دکھ کچھ بھی نہیں ہے، بہت جلد تمہیں ایسی خوشیاں ملیں گی کہ تم یہ دکھ بھول جاؤ گی۔ پھر میں نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا اور وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے پاس چلی گئی جس نے مجھے ماڈلنگ کی دعوت دی تھی۔ وہ شخص بھی بہت ہی اچھا انسان تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے تو وہ بہت زیادہ دکھی ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کبھی بھی یہ بے وقوفی نہ کرتا۔ ماڈلنگ کرنا میری مجبوری تھی۔ میں نے یہ کام کبھی بھی شوق سے نہیں کیا کیونکہ اس میں ذلالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے خاموش کروایا اور کہا کہ خدا کے لیے اب میرے سامنے یہ باتیں نہ کرو، میرا دل پہلے ہی بہت خراب ہو چکا ہے، اب مجھے مزید برا محسوس مت کرواؤ۔ اس نے مجھ سے معذرت کی اور کہا معاف کر دو، آئندہ تم سے اس طرح کی بات نہیں کروں گا۔ اور یوں میں اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگی۔ چونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس آدمی کے بھی آگے بہت سارے تعلقات تھے، اسی وجہ سے مجھے ہر طرف سے آفرز آنے لگی۔ اب میں اتنی زیادہ مصروف ہو گئی تھی کہ مجھے آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن میں شیشے کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی کہ اچانک ہی ماضی کے لمحات میری نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ میرا دل یکدم ہی اداس ہو گیا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو جاؤں، مگر میں جانتی تھی کہ ایسا اب ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اپنے لیے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میک اپ والی اندر آئی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تھوڑی دیر بعد آپ کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ سے میک اپ درست کروایا۔ میں ریمپ پر واک کر رہی تھی۔ جیسے ہی شو ختم ہوا تو ایک امیر آدمی میرے پاس آ کر مجھے نمبر دینے لگا۔ میں نے اس وقت وہ نمبر پھاڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد کی بات ہے کہ میں اکیلی فلیٹ پر جا رہی تھی جب کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے اغوا کر لیا۔ جیسے ہی ہوش آیا تو سامنے اسی اجنبی شخص کو دیکھ کر میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا، لیکن اچانک اس نے مجھے بالوں سے گھسیٹا اور بستر پر لے جا کر میرے ساتھ زبردستی کرنی چاہی۔ میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ اچانک ہی ایک آدمی وہاں پر آ گیا۔ جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو مجھے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سابقہ شوہر تھا اور یہ شخص اس کا دوست تھا۔ اس دن میرے سابقہ شوہر نے میری جان بچائی۔ وہ غلطی سے اپنے دوست کے فلیٹ پر آ گیا تھا کیونکہ اسے اپنے دوست کو کچھ پیسے دینے تھے۔ اس کے دوست نے انتہائی نفرت سے میرے منہ پر تھوکا اور مجھے کہنے لگا، صرف اور صرف تمہارے شوہر کی وجہ سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ ایسا حشر کرتا کہ تم ساری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ جب وہ وہاں سے گیا تو میرا سابقہ شوہر مجھے کہنے لگا، دیکھو یہی عزت ہے تمہاری، اگر تم میرے ساتھ رہتی اور ایک عزت کی زندگی گزارتی تو آج تمہیں یہ سب کچھ نہ سہنا پڑتا۔ اس کے بعد تو جیسے میری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ مجھے کام ملنا بھی ختم ہو گیا۔ اب تو یہ نوبت آ گئی تھی کہ مجھے لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی تھی کہ خدا کے لیے مجھے کام پر رکھ لو، مگر کوئی بھی مجھے کام دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مصروفیات ختم ہوئیں تو ماضی کی یادیں بھی تنگ کرنے لگی۔ ہر وقت والدین کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ 2-3 بار والدین سے ملنے کی کوشش بھی کی مگر انہوں نے
مجھے دھتکار دیا، لیکن شاید قدرت کو مجھ پر ترس آ گیا۔ ایک دن امی اکیلے میں مجھ سے ملنے کے لیے آئیں۔ ان کے گلے لگ کر میں پھوٹ پھوٹ کر روئی اور انہیں کہا، خدا کے لیے جو مجھے بد دعا دی تھی وہ واپس لے لیں۔ امی نے مجھے کہا، میں نے تمہیں کبھی بھی بد دعا نہیں دی، بلکہ تمہیں تمہاری ہی حرکتوں کی سزا مل رہی ہے۔ تم نے سب لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اپنے چاہنے والوں کو تم نے بہت تکلیف دی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ شخص جس نے مجھے ماڈلنگ دلوائی تھی، اسی نے مجھے دوسرے ملک بھیج دیا۔ اب میں وہاں پر چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر روز تنہائی مجھے کاٹتی ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ڈپریشن کی گولیاں کھانے سے بھی ڈپریشن ختم نہیں ہوتا۔ نیند کی گولیوں کی پوری ڈبے ختم ہو جاتی ہے، مگر مجھے نیند پھر بھی نہیں آتی۔ پچھتاوے مجھے ہر وقت ڈستے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔